قرآن مجید کو اگر ڈیپلی دیکھا جائے، غور کیا جائے، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ملتے ہیں، ذکر خیر ملتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ انبیاء کا ذکر خیر کرتا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا اللہ ذکر کرتا ہے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال سوائے چند افراد کے کوئی مسلمان نہ بنا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی۔ 29واں سپارہ سورۃ نوح، نبی علیہ السلام نبی نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ ایسا عذاب ان پر بھیج کہ کوئی کافر بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا۔ 12واں سپارہ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول منہم۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا، عذاب بھیجا، تو کوئی بھی کافر باقی نہ رہا، سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے اللہ نے ملیا میل فرما دیا۔ پھر اسی طرح آگے ذکر خیر پڑھتے ہیں قرآن میں انبیاء کا، جناب لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، مختلف قسم کی نافرمانی کے مرتکب ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کا عذاب بھیجا، ساری بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ جناب صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تبلیغ کرتے رہے، قوم نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ جب انہوں نے اونٹنی کی اونچے کاٹ ڈالی، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِعَذَابِنَا، جب انہوں نے کہا اونٹنی کی اونچے کاٹ ڈال کر کہا کہ تم عذاب لے آؤ، بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر تم نبی ہو۔ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے عذاب نازل کیا تو ان میں کوئی بھی واپس باقی نہ بچ سکا۔ پھر آگے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ جناب ہود علیہ السلام کی قوم نے جب تکبر کیا، بات نہ مانی، ظالم اور متکبر بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 دن 8 راتیں مسلسل بارش چنگاڑ کے ساتھ ہوتی رہی، بادل کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے عذاب سے نیست و نابود ہو گئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ کی بارگاہ میں فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو عذاب دے دے، چاہے ان کو بچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بنی اسرائیل بڑی لاڈلی قوم تھی، بے شمار انعامات اللہ کے ان پر ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے تک جاری فرمائے، لیکن جب اس نے نافرمانی کی پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ ایک جگہ قرآن میں ذکر ملتا ہے، پہلا سپارہ آتا ہے، اللہ فرمایا کہ جنہوں نے اصحاب سبت کی، ناحرمتی کی، بے حرمتی کی، اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن صرف میری عبادت کرنی ہے،
انہوں نے نہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے۔ پھر قرآن کے اگلے جز کی تلاوت کی جائے 9واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ نے طوفان کا عذاب نازل فرمایا، والجراد ٹڈیوں کا، والقمل مینڈکوں کا، والضفادع والدم آیات مفصلات خون کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ان پر باوجود ہی لاڈلی قوم تھی لیکن پھر بھی ان پر عذاب نازل ہوتا۔ اب یہ ہے انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کی قوم میں۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، جب انبیاء کی قوموں پر عذاب آتا اللہ کے نبی سے محفوظ رہتے تھے۔ لما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، جتنے بھی قوموں پر عذاب آئے لیکن اللہ کے نبی محفوظ رہتے تھے۔ اب یہ انبیاء کا ذکر خیر ہے، ان کی قوموں کے بارے میں ذکر ہے۔ اب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ مکہ کے کافروں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ انہوں نے بھی عذاب کا تقاضا کیا، کہا اللہ کے نبی اگر آپ سچے ہیں تو آپ اللہ کا عذاب لے لیں۔ اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے، حضور کی رحمت کافروں پر کس قدر زیادہ ہے، ہم پر تو ہے ہی ہے، مسلمانوں پہ تو اب بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں تو ہے ہی حضور کا سہارا، ہمیں تو کوئی عملوں کا سہارا ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا ہی سہارا ہے، حضور کی رحمت کا ہی سہارا ہے۔ اب کافروں نے ڈیمانڈ کر دی، قرآن کہتا ہے 9واں سپارہ وَإِنَّا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، حضور علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کا نبی آپ اللہ سے کوئی عذاب ہم پر نازل کر دیں۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ حضور کو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیغمبر یہ جس قدر بھی نافرمان ہو جائیں، جس قدر بھی دشمن ہو جائیں، جس طرح بھی دشمن ہو جائیں، لیکن جب تک آپ ان میں ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عذاب نازل کرنا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا، پہلی قوموں پر عذاب آتے رہے، لیکن حضور کی رحمت کا واسطہ ان کافروں کو بھی اللہ نے عطا فرمایا، اس طرح عطا فرمایا کہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوا، ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان پر حضور کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا۔ اب یہ کافروں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور یہ رحمت مکہ شریف والوں کے کافروں کے لیے نہیں تھی، مدینہ والوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے آج بھی جتنے کافر ہیں یہ سارے کے سارے کفر، سارے کے سارے کافر، یہ سارے اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے برخلاف کام کرنے والے ہیں۔ آج وہی عمل کرتے ہیں جو قوم لوط کرتی رہی، وہی عمل کرتے ہیں جو قوم شعیب کرتی رہی، وہی عمل کرتے ہیں جو قوم صالح کرتی رہی، لیکن عذاب نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور کی رحمت ان پر سبحان اللہ، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ یہ کافر بھی آج عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ میرے نبی کا صدقہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ حضور جب تک آپ ان میں ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے، تب تک میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں۔ اور آج کمپیئر کر لیں، حضرہ محاسبہ کر لیں، کیا کام نہیں ہے، رواتت نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہیں ہے، کون سی چیز کی ایسی بدعمالیاں نہیں ہے جو پہلی قوموں میں نہ ہو۔ جتنی بدعمالیاں پہلے قوموں میں تھی جن پر عذاب نازل ہوتا رہا، آج وہ ساری پائی جا رہی۔
لیکن عذاب نازل نہیں ہوتا، اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ آقا کریم کی رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی ہم کا رحمت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور کی ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں باوجود مکہ کے لوگ دشمن تھے، باوجود کافر انتہائی دشمن تھے، باوجود دشمن تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس قدر وسیع تھی، بالعموم سب کے لیے تھی، کہ اگر دشمن بھی آ جاتا تھا تو حضور اس کی بھی مہمان نوازی فرماتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہوا ہے، سمامہ بن اسال یہ بہت بڑا ایک سردار تھا، بنو حنفیہ کا سردار تھا، اور بڑا نڈر بھی تھا، بڑا بے باک تھا، کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ البتہ صحابہ گئے، اس کو پکڑ کر لے آئے، تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کو پکڑا اور لے آئے، آگے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر اس سے کہا، سمامہ کیا حال ہے؟ کیونکہ یہ کافر تھا، حضور سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے چھوڑ دیں آپ ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، اگر مجھے قتل کر دیں گے تو کسی بندے کو قتل کرنے کے میرا قتل کرنا مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے اس سمامہ کے لیے اونٹنی کا دودھ اپنے ہاتھ سے دھوا اور کھانا تیار کیا، کھانا اور دودھ حضور علیہ السلام نے اس کافر کو کھلایا۔ باوجود وہ کافر حضور علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا بھی دیا، اسے اونٹنی کا دودھ بھی، اپنی اونٹنی کا دودھ پلایا۔ حضور علیہ السلام دوسرے دن پھر گئے، پھر وہی سوال کیا، سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، اپنے بغض والا جواب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہمان نوازی فرمائی اور بے مثال مہمان نوازی فرمائی۔ تیسرا دن پھر ہوا، حضور نے پھر مہمان نوازی فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا، اس کا پھر وہی جواب تھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، جاؤ اسے آزاد کرو۔ اب یہی سمامہ جس کے دل میں انتہائی حضور سے بغض تھا، اسلام سے نفرت تھی، دین سے نفرت تھی، حضور نے جب چھوڑا تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن میرے دل کو آپ نے غلام بنا دیا۔ اب آپ مجھے حکم فرمائے کہ میں اسلام میں کیسے داخل ہوں، میرا دل پھر گیا ہے، آپ کی مہمان نوازی سے دل پھر گیا ہے، آپ کے تواضع سے دل پھر گیا ہے، آپ کی محبت سے، آپ کی رحمت سے میرا دل اسلام کی طرف آ گیا۔ اور پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ غسل کر۔ حضرت سمامہ گئے، غسل کر کے کلمہ شریف پڑھا اور سارے صحابہ کی جماعت میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے پہلے دنیا میں اگر مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی تو وہ آپ سے تھی، لیکن اب اسلام لے آیا ہوں، اگر سب سے زیادہ محبوب کوئی ہے تو یا رسول اللہ آپ کی ذات۔ اور کہا، دین سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن آج اگر سب سے زیادہ کسی دین سے محبت ہے تو دین اسلام سے محبت ہے۔ اور کہا، میں شہر مدینہ سے بڑی نفرت کرتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا اسلام سے قبل، لیکن آج جب میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور آج میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر مدینہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حضرت سمامہ بن اسال رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ جب یہ گئے بنو حنفیہ میں گئے، اپنے قبیلے میں چلے گئے، تو مکہ اس وقت چونکہ مکہ شریف کے ساتھ جنگی حالات تھے، سمامہ بن اسال بنو حنفیہ کے سردار تھے، وہاں سے گندم وغیرہ جو وغیرہ مکہ سے سپلائی ہوتی ہے،
اور سمامہ بن اسال حضور کے بڑے عاشق بن گئے تھے، ایک صحابی محبوب صحابی بن گئے تھے. وہاں گئے تو جا کے مکہ شریف کی سپلائی بند کر. انہوں نے کہا کہ تم حضور کے دشمن ہو، لہٰذا تمہارے لیے ہمارے قبیلے میں کوئی دانہ پانی نہیں. مکہ میں قحط پڑ گیا. ابو سفیان مکہ کا جو سردار تھا اس نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. آپ کا وہ عاشق جو بنو حنفیہ کا سردار سمامہ ہے، جب تک آپ انہیں حکم نہیں فرمائیں گے وہ ہمارا دانہ پانی بند کر دیں. نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود وہ سارے دشمن تھے، مکہ کے سارے دشمن تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بے مثال رحمت کا مظاہرہ فرمایا. حضور علیہ السلام نے مکہ کے لیے کھجوراں بھی بھیجی اور 500 درہم بھی بھیجے، اور سمامہ کو حکم بھی فرمایا کہ تم ان کے لیے دانا پانی جو بھی غذا جاتی ہے وہ میرے لیے ان کے لیے راستہ بحال کر. حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا حکم فرما کر، حضور کا حکم مان کر ان کے لیے چھوڑ دی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں پر رحمت تھی. حضور علیہ السلام کی حالانکہ وہ تھے دشمن، تھے کافر، تھے دشمن، لیکن نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بھی رحمت تھی. سیرت ابن ہشام میں آتا ہے کہ غزوہ بدر والے دن صحابہ کرام کی تعداد 313، ادھر 1000 کا لشکر، لیکن جن کنووں پر صحابہ کرام پانی پی رہے تھے، صحابہ کی ملکیت میں حوض تھے، کنویں تھے، ان پر کچھ دشمن آ گئے، کافر آ گئے، مکہ کے کافر آ گئے، وہ پانی پینے لگا پڑے. صحابہ کرام نے انہیں بھگانا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان کو پانی پینے دیجیے. باوجود وہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن آقا کی رحمت، آقا علیہ السلام کی شفقت، رحمت، مہربانی اس قدر کہ فرمایا چاہے دشمن بھی کیوں نہ ہو پانی سے انہیں روکا نہ دیا جائے، پانی پینے. پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کی اگلی مثال ملتی ہے. ابو بصرہ غفاری، یہ بہت بڑا کافر تھا، مکہ شریف سے گیا مدینہ شریف میں، یہ بعد میں اسلام قبول کر لیا ہے. ترمذی شریف کے حدیث میں بارگاہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اہل و عیال کے ساتھ چلا گیا، بطور مہمان، ہے کافر تھا. حضور کی بارگاہ میں گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا، سارے کا سارا کھانا ابو بصرہ کو کھلا دیا، اور اس کے اہل و عیال کو کھلا دیا. خود حضور اور اہل بیت اور آپ کے ازواج نے کھانا بغیر کھائے رات گزاری، بھوکے گزاری، لیکن اس دشمن کو کھلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اگلی صبح جب ہوئی تو ابو بصرہ حضور کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو. سبحان اللہ! یہ میرے نبی علیہ السلام کی کافروں پر رحمت ہے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ البدایہ و النہایہ میں ملتا ہے، الرحیق المختوم میں بھی ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہے، غورث بن حوارث آ گیا، کافر تھا، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضور علیہ السلام استراحت فرما رہے، آرام فرما رہے، یہ تلوار لے کر آگے حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا. حضور اتنی دیر جاگ پڑے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ میری تلوار سے آج کون بچائے گا؟ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ میرا اللہ بچائے گا. لفظ اللہ جلالت کا کہنا تھا کہ وہ کافر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ لی، فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے محمد کے ہاتھوں کون بچائے. حضور کے قدموں میں گر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرمایا. سبحان اللہ! ہے کافر تھا، ہے دشمن تھا، حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا. کریم آقا کی یہ رحمت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، مہربانی تھی، شان کریمہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. پھر اس طرح اگلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی ہے اور سیاستہ میں بھی یہ حدیث بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، غلام آیا کرتا تھا، ایک لڑکا آیا کرتا تھا.
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، آخری وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، حضور علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے، اس بچے کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تیمارداری فرمائی، اور تیمارداری کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اے بچے، اے چھوٹے، اے غلام، اگر تو چاہے تو بہتر تیرے لیے یہی ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ حضور علیہ السلام نے اسے ساتھ تبلیغ فرمائی، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے بھی یہی اشارہ کیا کہ جو حضور کہتے ہیں وہی مان ہے۔ آخری وقت، اور آخری وقت میں وہ بچہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا تھا یہودی، یہودیوں کا بچہ اور یہودی تھا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بے شمار مثالیں ہیں جو نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے حضور کی رحمت، پھر کافر بچوں کے لیے رحمت، حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے رحمت۔ مکہ شریف میں قحط پڑ گیا، البدایہ والنہایہ میں پڑھے لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں قحط پڑ گیا، ابو سفیان مکہ سے چلا مدینہ شریف میں آ گیا، باوجود دشمن ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور یہ ایسے دشمن تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح سے اذیت پہنچائی ہوئی تھی۔ جب قحط پڑ گیا حضور کی بارگاہ میں ابو سفیان آ گیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قحط پڑ گیا ہے، بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور ہمارے جانوروں کے ساتھ چارہ ختم ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ بارش کا نزول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے دشمن ہیں، باوجود دشمنی کے حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالی نے بارش کا نزول فرمایا، اور ہیں وہی تھے مقاطعہ بنی ہاشم جنہوں نے کیا، 3 سال تک بنو ہاشم کو شیخ ابی طالب میں معصوم رکھا۔ سب کو پتا ہے کہ 7 سے لے کر 10 نبوی تک یہی مکہ کے کافر تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقاطعہ بنی ہاشم رکھا، ان کے ساتھ لین دین تک بند رکھا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کے بچے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور بچوں کی چلانے کی چیخنے کی آواز آتی تھی تو یہ کافر ہنستے تھے اور اس پر بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، حضور کی رحمت للعالمین کی یہ مثال ایک اعلیٰ مثال ہے کہ جب وہی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں حضور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ بارش کا نزول فرمائے۔ یہ میرے آقا کی رحمت ہے کافروں پر، غیر مسلموں پر، اور ایسے غیر مسلم جو حضور علیہ السلام کے بدترین دشمن ہیں۔ پھر یہودیوں کے بارے میں بات کی جائے، نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام یہ عالم کے بیٹے عالم تھے، توریت کے ماہر، انجیل کے ماہر، بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، اور ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے توریت اور زبور کے، اور یہ بھی یہودی نے خیر ابن خیر کہا کرتے تھے، یعنی کہ بہترین بیٹے کا بہترین باپ کا بہترین بیٹا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے دل میں اسلام کی شمع پھوٹی، اسلام قبول کر لیا، جتنی عزتیں ان کی پہلے تھی اس سے بڑھ کر رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، سلیمان فارسی کو کون نہیں جانتا ہے، انہوں نے زرتشت تھے، زرتشت آگ کے پجاری کے بیٹے تھے، پھر یہودیت بھی مذہب اختیار کیا، عیسائیت بھی مذہب اختیار کیا، آخر جب حضور کی بارگاہ میں آئے آقا نے اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ فرمایا سلیمان منا، کہ سلیمان میری اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں پر اور زرتشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ عثمان بن ابی طلحہ یہ کعبہ شریف کے چابی بردار تھے، کلید بردار، عثمان بن ابی طلحہ ہیں مشرک تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا، فتح مکہ کے بعد
جس طرح پہلے ان کے پاس چابی تھی اس کے بعد بھی حضور نے انہیں چابی عطا فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر رحمت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتے ہیں، اسلام کے ولید انتہائی دشمن، بہت زیادہ دشمن۔ غزوہ احد میں جتنا بھی نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی ایک وجہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ لیکن جب اسلام کی شمع پھوٹی، حضور کے دامن اقدس میں لگ گئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی عزت میں کمی نہیں کی، بلکہ پہلے بھی سپہ سالار تھے، حضور نے پھر بھی سپہ سالار بنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ دنیا کے واحد لیڈر ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دنیا کے واحد لیڈر، 100 جنگیں کی ہیں، 100 جنگیں، اور واحد دنیا کے لیڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جس بھی جنگ میں گئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے عطا فرمائی، فتح ہی عطا فرمائی۔ اور جیسے پہلے سپہ سالاری تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ہی عزتوں سے نواز دیا۔ گرامی قدر، یہ مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کافروں پر رحمت کی مثال۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گلی میں تشریف فرما تھے، یہودی کا جنازہ آتا، یہودی کا جنازہ، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ کو بھی فرمایا کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم جنازہ دیکھا کرو کھڑے ہو جائے۔ حالانکہ تھا یہودی کا جنازہ، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ تھی کہ آپ نے غیر مسلم پر بھی رحمت فرمائی۔ گرامی قدر، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں کہ جو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان پر، غیر مسلموں پر، کافروں پر، عیسائیوں پر، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اس قدر حضور علیہ السلام کی رحمت، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُهُ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمت ہے کہ اہل کتاب عیسائیوں کا ذبیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے حلال کرا دیا، اور اس کو قرآن کہتا ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو صحیح اہل کتاب عیسائی ہوں، اہل کتاب اللہ کو ایک ماننے والے، عقیدہ تثلیث کے قائل نہ ہوں، ان کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے حلال کرا دیا، اور اسی طرح ان کا ذبیحہ ان کے لیے حلال کر دی ہے، اور پاک دامن عورتیں ان کی ان کے لیے حلال کرا دی ہیں، اور ان کی عورتوں کو ان کے لیے حلال کرا دی۔ 5ویں سپارے کے قرآن مجید کیا ہے؟ تو جو بھی میں نے مثالیں عرض کی ہیں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے زرتشت ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے کافر ہوں، کوئی بھی غیر مسلم ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے ہی مسلم رحمت، کیونکہ حضور کو اللہ نے یہ ٹائٹل دے کر اور یہ کرم نوازی یہ عطا فرمائی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضور علیہ السلام تو ساری کائنات کے لیے ہی رحمت بن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، اور جب اسلام قبول کر لیا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام ابی یوسف نے کتاب الخراج میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک غریب رشتہ دار تھا، غریب رشتہ دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہے رشتہ دار لیکن ہے یہودی، تو میں اس کی مدد کر سکتی ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم کر سکتی ہو۔ تو سیدہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 کا باغ کی مالیت تھی، وہ اپنے یہودی رشتہ دار کو عطا فرما دی، اور حکم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلموں پر رحمت تھی۔ گرامی قدر، خلاصتاً ایک اور بھی میں نے ویسے موضوع ساتھ رکھا تھا لیکن وہ ٹائم ختم ہو گیا، کہ پرندوں اور جانوروں پر رحمت۔ حضور
تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے نا. تو ساری کائنات میں جو جو بھی چیزیں ہیں حضور سب کے لیے ہی رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی غیر مسلم یہودی ہیں, عیسائی ہیں, مشرک ہیں, ملحد ہیں, سیکولر ہیں, سیکولرزم ہے, جتنے بھی لوگ ہیں آج ملحد ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور گاندھی جیسا فرقہ بھی ہے جو رسول اللہ کی حدیث کا منکر ہے, رسول اللہ کی حدیث کا بھی انکار کرنے والے ہیں. الغرض جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں, جتنے بھی غیر مسلم ہیں, آج اگر اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو وہ حضور کی رحمت کا یہ سبب ہے. اور یہ حضور کی رحمت قیامت تک کے لیے ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, حضور علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان میں ہیں اے پیغمبر میں ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کروں. اللہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے.